السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول 13 ہو جاؤں گی قسط نمبر 16 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ سر، AR انڈسٹریز کے مینیجر کا فون آیا تھا، وہ آپ سے ابھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑے مینیجر نے خاموش بیٹھے جرار کو آگاہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو یہ ٹائم میری نماز کا ہے، اور میں اس وقت صرف اپنی نماز ادا کروں گا۔ ان سے کہہ دو کہ میٹنگ 1 گھنٹے بعد کی رکھ لیں، نہیں تو جو دل کرے وہ کرتے رہیں، مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ جرار کا لہجہ انتہا کا سنجیدہ اور سخت تھا۔ پر سر، اگر انہوں نے ڈیل کینسل کر دی تو ہمیں بہت لاس ہو جائے گا۔ اگر یہ ڈیل ہماری قسمت میں ہوئی تو ہمیں ہی ملے گی، نہ ہوئی تو کوئی اور کمپنی مل جائے گی۔ ہونے دو، جتنا نقصان ہوتا ہے۔ جاؤ اب اور جا کر اپنا کام کرو۔ جرار کا دو ٹوک انداز دیکھ کر وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جرار بہت بدل گیا تھا۔ وہ اب 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ اپنے سے کم حیثیت لوگوں اور اپنے ورکرز اور گھر کے نوکروں کے ساتھ اس کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، پر وہ ابھی تک اپنے اصولوں کا پابند تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے ورکرز کو ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ آفس میں جرار کا دبدبہ پہلے کی طرح ہی قائم تھا، بس اب وہ کسی ورکر کو اس کی غلطی پر آفس سے نکالنے کے بجائے اس کو ڈانٹ کر آئندہ سے ایسا کرنا سے منع کر دیا کرتا تھا۔ اس کے اندر جو اکڑ اور غرور تھا وہ اب نہیں تھا، نہ وہ پہلے جتنا غسیلہ رہ گیا تھا۔ گزرے 4 برسوں نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ سر، آپ کی میٹنگ AR کمپنی کے آنر کے ساتھ فکس کر دی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کی میٹنگ ہے۔ جرار جیسے ہی نماز پڑھ کر آفس واپس آیا، اس کے سیکرٹری نے اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، تم فائل لا کر دو مجھے، میں میٹنگ سے پہلے فائل دیکھ لوں۔ جی سر، اس کا سیکرٹری کچھ ہی دیر میں فائل لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ سیکرٹری کے کمرے سے نکلتے ہی جرار فائل پر جھک گیا تھا۔ ابھی وہ فائل دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ جرار نے فائل بند کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا تو معاذ کا نام چکمگاتا دیکھ کر کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کیسے ہو جرار؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں بھی اچھا بھلا ہوں، بس میری بیوی اور بیٹی نے میری مت ماری ہوئی ہے، اس لیے تو میں زیادہ تم سے مل بھی نہیں پاتا۔ ان کو ہر وقت اور ہر کام کے لیے میری ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی ماں کوئی فرمائش پیش کر دیتی ہے تو کبھی بیٹی، بس انہی چکروں میں گھن چکر بنا ہوا ہوں۔ بہت خوش قسمت ہو تم جو تمہارے پاس کوئی ہے جو تم سے فرمائشیں کر کے اپنی بات منواتا ہے۔ شکر کرو، میری طرح نہیں ہو، تنہا اکیلے۔ جرار پھیکا سا مسکرایا۔ اسے اس پل انتہا درجے کی عین یاد آئی تھی۔ ہاں، مانتا ہوں میں خوش قسمت ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ان دونوں کی وجہ سے تو میری دنیا حسین ہے۔ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ بھابھی کا ساتھ اگر تمہاری قسمت میں ہوا تو وہ تمہیں ضرور مل جائیں گی۔ اسی امید پر تو زندہ ہوں۔ جرار نے سر داہ بھری۔ اچھا چھوڑو، یہ دکھی ہو نا، کل تمہارا شوٹ ہے، اس لیے وقت پر پہنچ جانا، میں صبح بھی تمہیں کال کر کے یاد کروا دوں گا۔ یاد ہے مجھے بھی، ایک تم اور ایک تمہارا سالہ، دونوں فون کر کے دماغ کھاتے رہتے ہیں۔ ہائے، اب لگے ہو نا میرے پہلے والے جرار۔ جرار کا سخت لہجہ پا کر معاذ نے اس کی بات کو درمیان میں کاٹا تھا۔ اچھا اب فون بند کرو، مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے۔ میں اندر آ جاؤں پاپا؟ ارے جرار، آ جاؤ، دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ عباس صاحب اپنی کتاب بند کرتے ہوئے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، پر جرار کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ان کے پیروں میں کشن رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ تم کب آئے آفس سے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، چینج کر کے سیدھا آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ آپ کیا سارا دن یہاں بیٹھے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ بور نہیں ہوتے ان سب سے؟ میں بالکل بور نہیں ہوتا، بالکل، مجھے تو مختلف طرح کی کتابیں پڑھ کر یہاں وقت گزار کر اچھا لگتا ہے، اور میں تو ویسے بھی فارغ انسان ہوں، میرے پاس اور کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں، اور تم بھی تو سارا دن آفس میں یا پھر اپنی شوٹنگز میں گزار دیتے ہو۔ عباس صاحب نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، اب سارا بزنس جرار ہی دیکھتا تھا۔ جیا بیگم کا وہی حال تھا جو آج سے 4 سال پہلے تھا۔ جرار اور عباس صاحب ان سے بہت کم ہی مخاطب ہوا کرتے تھے، اور ان تینوں کا سامنا کم ہی ہوتا تھا کیونکہ جیا بیگم اپنا زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتی تھی۔ ان کے 4 سال پہلے کیے جانے والے فعل کا ان پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کی زندگی ویسی ہی گزر رہی تھی جیسے پہلے گزر رہی تھی۔ فرق پڑا تھا تو عباس صاحب کو، جو اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ جرار رات کے وقت ہی ان کے پاس آتا تھا، باقی سارا وقت وہ بھی باہر گزارتا تھا۔ اور سب سے زیادہ فرق جرار کو پڑا تھا، عین کے جانے سے اس کی دنیا ویران ہو گئی تھی۔
اوپر سے اپنی غلطی کا پچھتاوا اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ عباس صاحب نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے جرار کے سر کو سہلایا۔ کچھ نہیں، جرار کا لہجہ نم تھا۔ خود کو مت تکلیف میں مبتلا کیا کرو، خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ تمہارے اس طرح خود کو تکلیف دینے سے تو وہ واپس نہیں آنے والی، بلکہ تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کب ملے گی وہ مجھے؟ پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں پر وہ مجھے ملتی ہی نہیں۔ جب اس کی یاد آتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کچھ کریں، اسے میرے پاس واپس لے آئیں یا پھر مجھے اس کا پتہ ڈھونڈ دیں۔ میں اس کے در پر بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لوں گا، کسی بھی طرح اسے منا کر لے آؤں گا۔ جرار نے عباس صاحب سے التجا کی۔ میرے بس میں ہوتا تو عین کو تمہارے سامنے لے آتا، پر مجھے خود اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ عباس صاحب خود اس معاملے میں بے بس تھے۔ جرار کو ہمیشہ کی طرح ان کی طرف سے وہی جواب ملا تھا جو ہر بار ملتا تھا، پر وہ پھر بھی ہر بار ان سے وہی التجا کرتا تھا جو آج کی تھی۔ مجھے نہیں پتہ عین ہاسپٹل سے کہاں گئی۔ احسان نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس سے بہت بار پوچھا پر وہ ہر بار مجھ سے یہی کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ خود اس معاملے میں مجبور ہے۔ احسان صاحب کی سوچ یہ تھی کہ اگر عباس صاحب کو بتا دیا تو وہ بیٹے کی محبت میں آ کر جرار کو عین کا پتہ بتا دیں گے، اور احسان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اب عین کی زندگی میں کوئی اور مصیبت اور تکلیف آئے۔ وہ جیسے اپنی زندگی گزار رہی ہے ویسے ہی گزارتی رہے۔ کاش وہ مجھے بتا دیتا تو میں کب کا تمہیں اس تکلیف سے نجات دلا دیتا۔ میں خود ہی عین کی منت کر کے اسے واپس لے آتا۔ تم نے 4 برس پہلے جو بھی کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا، پر اب تمہیں سبق مل گیا ہے۔ تمہیں اپنے کیے کی بہت سزا مل چکی ہے۔ میں تو خود اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ احسان کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ مجھے عین کا پتہ بتا دے۔ وہ دل ہی دل میں جرار سے مخاطب تھے۔ چلو اٹھا، کھانا کھاتے ہیں اب، پھر تم نے اپنی میڈیسن بھی لینی ہے ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے جرار کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اوکے۔ جرار اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا جہاں ملازمہ پہلے ہی کھانا لگا چکی تھی۔ جیا بیگم گھر پر نہیں تھی، اس لیے ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عباس صاحب جرار کو میڈیسن کھانے کی ہدایت دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جرار بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں باپ بیٹے کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ عباس صاحب جرار کا دکھ سمجھتے تھے پر وہ اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے۔ تم تو حل تھی میری اذیت کا، تم بھی اب مشکلوں میں ڈالو گی۔ بس کر دو نا یہ جدائی، مل جاؤ مجھے۔ ان 4 سالوں میں تمہیں بہت ڈھونڈا ہے، جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم مجھے کہیں تو مل جاؤ گی، پر تم پتہ نہیں کہاں چھپی بیٹھی ہو۔ کیوں تم مجھے نہیں مل رہی ہو؟ میں نے تو اللہ سے بھی بہت بار تمہیں واپس مانگا ہے، پر لگتا ہے اس کی بارگاہ میں بھی میری دعائیں اور التجائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، یا پھر میری دعاؤں میں اتنا اثر ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی بارگاہ تک پہنچ پائیں۔ جو بھی وجہ ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہوں گا۔ کبھی نہ کبھی تو اوپر والے کو مجھ پر ترس آ ہی جائے گا اور تمہیں میرے پاس واپس لے آئے گا، اور مجھے اس وقت کا بے صبری سے انتظار ہے۔ پلیز آ جاؤ نا۔ اب واپس میں بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے، بہت رویا ہوں۔ میرا ہر دن اور ہر رات تکلیف میں گزرتی ہے۔ میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا، سارا دن سب کے سامنے ٹھیک رہنے کا دکھاوا کرتا ہوں، کسی کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا انسان ہوں جسے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری یاد مجھے تڑپاتی رہتی ہے، کہیں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ یادیں ہمارا قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، ہم اکثر ان یادوں کو ذہن و دل میں دہراتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو یاد رکھنے کے لیے اور کبھی کسی کو بھلانے کے لیے۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، پر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عین کا تکیہ جو کبھی اس کے استعمال میں ہوا کرتا تھا، اسے خود میں بھینچے وہ عین کے لیے رو رہا تھا۔ پلیز واپس آ جاؤ نا، میرا دل اور میرا یہ کمرہ تمہارے بن ادھورے ہیں۔ میرے پاگل پن میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اکثر تم مجھے یہاں اس کمرے میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہو، پر جب میں تمہیں چھونے کی کوشش کرتا ہوں تو تم غائب ہو جاتی ہو۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا جس کا علم صرف عباس صاحب اور جرار کے ڈاکٹر کو ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی بھی وہ لیٹنے سے پہلے اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھا چکا تھا۔ عین کی جدائی نے جرار کو بہت زیادہ بدل دیا تھا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کے ہر دکھ کا علاج عین تھی۔ ماما، میں ماموں کی طرف چلا جاؤں؟ پیارے سے بچے نے معصوم سا منہ بنا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں جاسم، رات ہونے والی ہے، گھر پر ہی رہو۔ اس کی ماں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جاسم کی ماما اس سے محبت نہیں کرتی ہیں، اس لیے اس کی بات نہیں مانتی ہیں۔ 3 سالہ بچہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کس طرح منانا ہے۔ جاسم، اب تم مجھے جذباتی کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے اسے گھورا۔ جانے دینا ماما، مجھے کھیلنا ہے اپنے دوست کے ساتھ، اور ویسے بھی ماموں کا گھر ساتھ ہی تو ہے۔ وہ چہرے پر معصومیت لیے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔
میرا پیارا بچہ۔ اسے اپنے بچوں پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ بچے کو سینے سے لگایا وہ اس کا چہرہ چوم ڈالا۔ یہ کیا کر رہی ہیں جاسم کی ماما؟ میرا منہ گندا کر دیا۔ بچے نے برا سا منہ بنایا۔ جاسم کو پیار کر رہی ہیں جاسم کی ماما، اور کوئی منہ گندا نہیں ہوا تمہارا۔ اور جب مجھے کس کرتے ہو تو میرا منہ نہیں گندا ہوتا کیا؟ نہیں، آپ کا منہ بالکل بھی گندا نہیں ہوتا۔ جاسم کی ماما بہت پیاری ہیں، اس دنیا کی سب سے پیاری ماما۔ بہت ہی تیز ہو تم، اب مجھے مسکا لگا رہے ہو۔ اس نے جاسم کو گدگدایا جس پر بچہ کھلکھلا اٹھا۔ چلو یہ کوٹ اور کیپ پہنو پھر چلے جانا۔ چلو اب جاؤ۔ اس کی اجازت دیتے ہی جاسم دوڑتا ہوا دروازے تک گیا، پر دروازے پر لگے لاک کی وجہ سے اسے رکنا پڑا اور اس نے برا سا منہ بنا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جس پر اس کی ماں کہکہا لگا کر ہنس دی۔ لو جاؤ۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے بچے کو جانے کی اجازت دی اور وہ خوشی خوشی وہاں سے نکل کر ساتھ والے گھر کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی ماں جو اس کے پیچھے ہی تھی، اس نے بیل بجائی تو کچھ ہی سیکنڈ بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ ارے ہمارا ننھا شہزادہ آیا ہے، آؤ اندر، باہر کیوں کھڑے ہو؟ جاسم تو فوراً اندر داخل ہو گیا تھا پر وہ باہر ہی کھڑی رہی۔ تم نہیں آؤ گی اندر؟ نہیں بھابھی، مجھے کچھ کام ہے، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ جاسم کو اپنے دوست کے ساتھ کھیلنا تھا، اس لیے اسے چھوڑنے آئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پر ڈنر تم ہمارے ساتھ کرو گی؟ جی بھابھی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ 4 سال گزر گئے ہمیں بچھڑے ہوئے، پر آپ کی یاد آج بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھ سے الگ ہو گئے ہیں تو میں آپ کو بھول گئی ہوں گی۔ بالکل بھی نہیں روح من، میری روح میں پیوست، بدن سے بالا تر ہیں آپ۔ میری جان، میری زیست کا سامان ہیں آپ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سے الگ ہونے میں موت ہے میری، تو دیکھیں آ کر زندہ تو اب بھی نہیں ہوں، میری صرف سانسیں چل رہی ہیں، اندر سے میں مر چکی ہوں۔ اپنے بیٹے کے لیے کبھی کبھار ہنس لیتی ہوں، اس کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہی ہوگا کہ میں سب کو بھول گئی ہوں گی۔ میری حسیات پر حاوی محض ایک شخص نہیں ہو آپ، میرے ہر پور میں شامل ہو، مگر میری شکست نہیں ہے آپ۔ پتہ ہے اب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے چاروں طرف بہت ہی پاس ہوتے ہیں، میرے ہمراز ہوتے ہیں، میرے دکھ سکھ میں آپ ایک ٹھنڈا احساس ہوتے ہیں۔ پہلے کی طرح ابھی بھی میرے تمام وقت کے حقدار محض آپ ہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ ہے نا یہ میرا پاگل پن؟ جو باتیں، جو جذبات میں آپ کے سامنے نہ ظاہر کر پائی، وہ آپ کے تصور کے سامنے کر جاتی ہوں۔ چہرے پر درد بھری مسکان لیے کھڑکی سے باہر نظر آتی برف پر نظریں ٹکائے کھڑی پتہ نہیں کس جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے آپ کی جدائی راس آ گئی ہوگی، کیونکہ بقول آپ کے میں بے وفا اور دھوکے باز ہوں۔ مجھے کہاں فرق پڑے گا کسی کے جانے سے؟ بظاہر تو ہمارے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، پر آپ کے قرب کے محدود سے لمحے میری تاحیات پر مشتمل ہیں۔ میرے ان ہاتھوں پر آپ کا لمس ابھی بھی پہلے لمحے جیسا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو یکٹک گھورتے ہوئے وہ ایک دیوانی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کی آغوش کی چھاؤں میرے پہ اب بھی باقی ہے، آپ کی خوشبو میری ہر سانس سے اب بھی آتی ہے، فقط انداز بدلا ہے۔ تیرے حکم پہ تیرے احساس کو تیرے وجود کے خانے میں رکھا ہے، تیری جگہ تیری غفلت میں بھی جانا ایک فقط تیری ہے۔ وہ کھڑی کھڑی اپنی ماضی میں کھو گئی تھی۔ کس طرح اس نے یہ 4 سال گزارے تھے وہ اسے پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ کا کرم ہوا تھا جو ماں اور بچہ دونوں ٹھیک تھے، ورنہ ڈاکٹرز نے تو جواب ہی دے دیا تھا۔ عباس صاحب اور احسان صاحب بچے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ نرس بچہ ان دونوں کے حوالے کر گئی تھی۔ عین ابھی بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جب عین کو ہوش آیا تو احسان صاحب بچے کو عین کے پاس لے گئے۔ مبارک ہو میری بچی، اللہ نے تمہیں بہت پیارا سا بیٹا دیے، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ احسان صاحب نے بچہ اس کی گود میں ڈالا۔ بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ احسان صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں خوش ہوں انکل بہت زیادہ خوش ہوں، بس ماما پاپا کی یاد آ گئی تھی۔ وہ آج اگر زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا۔ اپنا سب کچھ کھونے کے بعد مجھے یہ بچہ ملا ہے، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی۔ دکھی مت ہو بیٹا، جو اللہ کو منظور ہوتا وہی ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر عین نے اس بات میں سر ہلایا اور بچے کی پیشانی کو چوما۔ اتنے میں عباس صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ مبارک ہو عین بیٹا، انہوں نے عین کو مبارکباد دی۔ آپ دونوں کو بھی بہت مبارک ہو، آخر کو آپ دونوں بھی نانا اور دادا بنے ہیں۔ عین ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ دیکھیں اس کی آنکھیں بالکل میری طرح نیلی ہیں۔ بچہ آنکھیں کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ بچے کو لمبی زندگی اور صحت دے، عباس صاحب نے دعا دی تھی، جس پر عین اور احسان صاحب نے یک زبان آمین کہا تھا۔ چلو اب تم آرام کرو، ہم لوگ باہر ہی ہیں، تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آئیں گے۔
جی۔ عین نے اس بات میں سر ہلایا اور احسان صاحب عباس کے ہمراہ کمرے سے چلے گئے۔ جرار کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں نا ہمارا بچہ بالکل آپ پر گیا، آ جائیں نا واپس، مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے۔ تم مجھ سے میری سیاہ بختی پوچھتے ہو؟ سنو، میں نے محبت کی بھیک مانگی تھی۔ وہ روتی ہوئی جرار کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ جرار نہیں آئے گا، پھر بھی دل میں امید لیے بیٹھی تھی کہ محبت کرنے والے بھی نا کبھی بھی محبوب کے آنے کی امید نہیں چھوڑتے۔ وہ جن کو مل جاتی ہے من چاہی محبت، ان سے کہنا ہمارے لیے دعا کریں۔ کوئی تو ہو جو میرے لیے دعا کرے کہ مجھے بھی میری محبت مل جائے، یا پھر مجھے قرار آ جائے، میں بھول جاؤں جرار کو۔ کوئی تو میرے لیے دعا کرو۔ اس کے آنسو بچے کے منہ پر گر رہے تھے، جس پر بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بچے کو روتا دیکھ کر عین اپنا غم بھلائے بچے کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ بچہ اس کے سینے سے لگتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ شاید اس کا بیٹا اس کے درد کو محسوس کر گیا تھا۔ اب آپ کی ماما کبھی آپ کے سامنے نہیں روئیں گی۔ عین نے بچے کی پیشانی چومی۔ ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔ انکل مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے کہیں دور بھیج دیں، جہاں میرا ماضی مجھے تنگ نہ کرے، جہاں مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ عین نے احسان صاحب کی منت کی۔ آج اس کو ہاسپٹل میں تیسرا دن تھا۔ عباس صاحب روزانہ ہی اس سے ملنے آتے تھے اور احسان صاحب سارا دن عین کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ عین ان کے ہاسپٹل میں تھی، اس لیے ان کو گھر کے کسی بھی قسم کا بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایان کو بھی عین کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، کیونکہ وہ بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ رات کو عین کے پاس احسان صاحب ہی رکتے تھے۔ گھر اپنی بیگم سے انہوں نے نائٹ ڈیوٹی کا کہا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں انتظام، تم رونا بند کرو، رونے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ احسان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ان کے مان جانے پر عین خاموش ہو گئی اور اپنی آنکھیں موند گئی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی جو اسے یہاں رہ کر نہیں مل رہا تھا۔ وہ نادان یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلی جائے گی تو اس کے درد میں کمی ہو جائے گی اور جرار کی یادوں سے چھٹکارا پا لے گی۔ جگہ بدلتے کسی کی بھی یاد سے، کسی بھی اولین محبت کی یاد سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک مویشی کے بدن پر اس کے مالک کا نشان دہکتے ہوئے لوہے سے داغ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، ایسے ہم بھی داغے جاتے ہیں۔ لاکھ انکار کریں، کسی اور کے عشق کا اقرار کریں، لیکن ہمارے بدن پر داغے گئے نشان اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں کی ابدی ملکیت ہیں۔ کسی کی یادیں مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتی ہیں، قبر تک اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ پتہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، ساری زندگی اپنے دکھوں پر آنسو بہاتی رہی ہوں، سب کے ساتھ اچھا کرنے کے باوجود بھی ہر کسی کی نظر میں کھٹکتی رہی ہوں۔ پر آپ سے محبت ہونے کے بعد نہ مجھے ایک آس ملی تھی کہ آپ مجھے ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرواؤ گے۔ آپ وہ واحد شخص ہوں گے جو میری دی گئی عزت اور محبت کی قدر کریں گے۔ آپ دنیا کے باقی لوگوں کی طرح صرف مطلب کی حد تک میرے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، آپ ہمیشہ صرف میرے بن کر رہیں گے اور میرے ساتھ مخلص رہیں گے۔ آپ میرے سارے دکھوں کا مداوع کریں گے، کیونکہ مجھ سے باقی رشتوں کو نبھانے میں شاید کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، پر آپ سے محبت میں ہمیشہ مخلص رہی ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی ذات سے بھی بڑھ کر چاہا ہے، پر آپ باقی لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ نے تو سب لوگوں کے دیے دکھ بھلا دیے، کیونکہ جو دکھ آپ سے ملے اس کے بعد زندگی میں لوگوں سے ملا کوئی دکھ یاد ہی نہیں رہا۔ آپ نے تو میرے برسوں کے انتظار کو رائیگاں کر دیا۔ آپ نے میری محبت کا مذاق بنا کر میرے منہ پر مار دیا۔ کاش آپ میرے ہوتے، میرے دکھوں کا مداوع کرتے، پر نہیں، آپ کو کیا پڑی تھی کہ میری پرواہ کرتے۔ آپ نے موقع ملتے ہی مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ اس کو کیا پڑی ہے مجھ کو آن مناوے، وہ تو کہتی ہوگی جان چھوٹی بھاڑ میں جاوے۔ وہ ڈائری پر دل کی بات لکھتے ڈائری سائڈ پر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے پاس اب کی ڈائری ہی تھی جس پر وہ اپنے دل کا حال لکھ دیا کرتی تھی۔ احسان صاحب نے عین کو ایان اور اس کے بیوی بچے کے ساتھ مری میں بھیج دیا تھا، جہاں 2 کاٹیج دے کر، ایک عین کے لیے اور دوسرا ایان کے لیے۔ دونوں کاٹیج ساتھ ساتھ ہی تھے۔ احسان صاحب نے کافی عرصہ پہلے یہ کاٹیج تعمیر کروائے تھے۔ وہ ایک ہاسپٹل بھی تعمیر کروا چکے تھے جو انہوں نے ایان کے لیے بنوایا تھا۔ سب سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایان ہاسپٹل کو سنبھالنے کے لیے جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہی تھی، پر اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ تھی، اور وہ وجہ عین کو کسی محفوظ جگہ پر کسی قابل اعتبار شخص کے ساتھ رکھا جائے، اور ایان سے زیادہ قابل اعتبار انسان احسان صاحب کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ایان دروازہ کھولو، وہ ننھے سے جاسم کو سینے سے لگائے برستی بارش میں بھیگتی ہوئی ایان کے کاٹیج کا دروازہ بجا رہی تھی۔ وہ کبھی بیل بجاتی تو کبھی دروازہ پیٹنے لگتی۔ وہ ایان کے دروازے کے باہر کھڑی پاگل ہی معلوم ہو رہی تھی، جو باریک سی شرٹ میں بنا کسی چادر اور کوٹ کے رات کے اس وقت برستی بارش میں کھڑی تھی۔ وہ ایان کو کئی بار فون کر چکی تھی، پر وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔
اس لیے اسے مجبوراً یہاں تک آنا پڑا۔ اپنے بچے کی بگڑتی حالت اس کو پاگل بنا گئی تھی۔ اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اپنے بچے کی، جو آنکھیں بند کیے بے سود اس کی گود میں پڑا تھا۔ کچھ ہی پل بعد دروازہ کھلا اور ایان باہر آیا۔ این، تم یہاں اس وقت؟ جلدی اندر آؤ، دیکھو ساری بھیگ گئی ہو۔ ایان نے روتی ہوئی این کو بازو سے پکڑ کر اندر داخل کیا۔ پلیز میرے بچے کو بچا لو، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ این نے روتے ہوئے جاسم کو ایان کے سامنے کیا۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں دیکھتا ہوں جاسم کو، تم اپنی بھابھی کے ساتھ جاؤ، چینج کر لو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی اپنے بچے کو چھوڑ کر، این نے نفری میں سر ہلایا۔ این جاؤ چینج کر لو، ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ اگر تم بیمار ہوگی تو جاسم کا خیال کیسے رکھو گی؟ جاؤ، شاباش، جاسم کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایان نے این سے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ این کو لے جائے۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے این کو ساتھ لے گئی۔ پیچھے ایان جاسم کا معائنہ کرنے لگا۔ ایان چائلڈ اسپیشلسٹ تھا، اس لیے گھر پر اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ کیا ہوا جاسم کو؟ این منٹوں میں چینج کر کے واپس آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، سردی لگ گئی تھی اور یہ کمزور بھی بہت ہے، اس لیے بے ہوش ہو گیا، اور اوپر سے تم اتنی سردی میں اسے اٹھائے یہاں لے آئی۔ کچھ تو عقل سے کام لیتی تم خود ایک ڈاکٹر ہو، اتنے بڑے بڑے آپریشن کر لیتی اور بچے کی طبیعت خراب ہونے پر ساری عقل گنوا بیٹھی تھی۔ ایان نے اسے ڈانٹا تھا۔ جاسم کو اس طرح دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، جلدی جلدی میں جو سمجھ میں آیا وہ کر بیٹھی۔ این اب پہلے سے بہتر تھی، اس کا پاگل پن ختم ہو چکا تھا۔ لو پکڑو جاسم کو، اسے گود میں لو۔ ایان نے اپنی گود میں موجود جاسم کو این کے حوالے کیا۔ این نے جاسم کے ننھے سے ہاتھ جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما۔ لگاتار بجتے بیل کی آواز پر وہ اپنے ماضی سے نکل کر اپنے حال میں واپس آئی اور ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ایان کی مسڈ کالز تھی۔ میں بھی نہ کہیں بھی کھو جاتی ہوں، یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے ایان کی طرف جانا ہے۔ جاسم پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ این اپنے آنسو صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنا حلیہ درست کر سکے۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔